الرحمن الرحیم باب صلاۃ الجمعۃ، یہ باب ہے نماز جمعہ کے احکام کے بیان میں۔ لا تصح الجمعۃ، جمعہ صحیح نہیں ہے الا فی مصر جامع، مگر شہر جامع میں، او فی مصلی المصر، یا شہر کی عیدگاہ میں، ولا تجوز فی القری، اور جائز نہیں ہے گاؤں میں۔ لا تصح الجمعہ، تو جمعہ صرف مصر جامع میں ٹھیک ہے یا پھر شہر کی عیدگاہ میں ٹھیک ہے، گاؤں کے اندر جمعہ ٹھیک نہیں ہے۔ مصر جامع کیا ہوتا ہے، اس میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ مصر جامع ہر ایسی جگہ ہے جس کے اندر امیر و قاضی ہو، احکام کا نفاذ ہو، حدود شرعی سزاؤں کا اجرا کرتا ہو۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ ہر وہ جگہ ہے، مصر جامع ہر وہ مقام ہے کہ ان کے سارے لوگ جن پر جمعہ واجب ہے، اگر اس مسجد کے اندر جمع ہو جائیں تو اس میں نہ آ سکیں۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ مصر جامع ہر ایسا مقام ہے جس کے اندر گلی کوچے ہوں، بازار ہو، ظالم اور مظلوم کے درمیان انصاف ہو سکے، اس کے اندر کوئی ایسا قاضی موجود ہو اور ایسا عالم بھی موجود ہو جو آنے والے واقعات جو ہیں، پیش آنے والے واقعات کے بارے میں فتویٰ دے سکے۔ مصر جامع کیا ہے، اس میں چند اقوال ہیں۔ نمبر 1، مصر جامع ہر ایسا مقام ہے جس کے اندر امیر اور قاضی ہو، احکام کا وہ نفاذ کر سکتا ہو، حدود اور شرعی سزاؤں کا اجرا کر سکتا ہو۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ مصر جامع ہر ایسا مقام ہے کہ اگر اس مقام کے سارے لوگ جن پر جمعہ واجب ہے اس کی جامع اور بڑی مسجد میں آئیں تو وہ اس میں نہ آ سکیں، وہ مسجد تنگ پڑ جائے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ مصر جامع ہر ایسا مقام ہے جس کے اندر گلی کوچے ہوں، بازار ہوں اور عالم اور قاضی موجود ہو جو پیش آنے والے واقعات کے بارے میں فتویٰ دے سکے۔ ولا تجوز، اور جائز نہیں ہے اقامتها، جمعہ قائم کرنا، الا للسلطان، مگر بادشاہ کے لیے، او لمن امرہ السلطان، یا اس شخص کے لیے کہ جس کو حکم دیا ہو بادشاہ نے۔ جمعہ کے قائم کرنے کی ایک اور شرط یہ ہے کہ بادشاہ اور اس کا نائب جمعہ قائم کرے، بادشاہ یا اس کا نائب جمعہ قائم کرے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جمعہ میں ایک عظیم جماعت ہوتی ہے اور اختلاف ہو سکتا ہے امام مسجد کے بارے میں بھی اور خود مسجد کے بارے میں بھی۔ ایک کہے گا فلاں امام ہونا چاہیے، دوسرا کہے گا فلاں امام ہونا چاہیے۔ ایک کہے گا فلاں مسجد میں جمعہ ہونا چاہیے، دوسرا کہے گا نہیں فلاں مسجد میں جمعہ ہونا چاہیے۔ اس اختلاف سے بچنے کے لیے بادشاہ یا اس کے نائب کا ہونا ضروری ہے جو جمعہ قائم کرے۔ جمعہ کی ایک اور شرط یہ ہے کہ جمعہ بادشاہ یا اس کا مقام قائم کرے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جمعہ ایک عظیم عبادت ہے، اختلاف ہو سکتا ہے۔ ایک کہے گا امام جمعہ فلاں ہونا چاہیے، دوسرا کہے گا امام جمعہ فلاں ہونا چاہیے۔ ایک کہے گا فلاں مسجد میں جمعہ ہونا چاہیے، دوسرا کہے گا نہیں فلاں مسجد میں جمعہ ہونا چاہیے۔ اس نزاع اور اختلاف سے بچنے کے لیے بادشاہ یا اس کے نائب کا ہونا ضروری ہے۔ ومن شرائطها، اور جمعہ کی شرائط میں سے ہے الوقت، وقت، فتصح، پس صحیح ہے فی وقت الظہر، ظہر کے وقت میں، ولا تصح بعدہ، اور صحیح نہیں ہے اس کے بعد۔ ومن شرائطها، جمعہ کے صحیح ہونے کی ایک شرط وقت ہے۔ ظہر کے وقت میں جمعہ صحیح ہوگا، ظہر کے وقت کے بعد جمعہ صحیح نہیں ہوگا۔ جمعہ کی شرائط میں سے ایک شرط وقت ہے، جمعہ ظہر کے وقت میں صحیح ہوگا، اس کے بعد صحیح نہیں ہوگا۔ لہذا اگر جمعہ پڑھا جا رہا تھا اور سلام پھیرنے سے پہلے ظہر کا وقت نکل گیا تو اب یہ جمعہ صحیح نہیں ہوگا، بعد میں ظہر کی ہی قضا کریں گے۔ اگر جمعہ کی نماز ہو رہی تھی اور سلام پھیرنے سے پہلے ظہر کا وقت نکل گیا تو اب یہ جمعہ صحیح نہیں ہوگا۔ ومن شرائطها، اور اس کی شرائط میں سے ہے الخطبۃ قبل الصلاۃ، خطبہ نماز سے پہلے، یخطب الامام، امام خطبہ دے، خطبتین، دو خطبے، یفصل بینہما بقعدۃ، فاصلہ کرے ان کے درمیان قعدہ بیٹھنے کے ساتھ، ویخطب قائما، اور خطبہ دے کھڑے ہو کر، علی الطہارۃ، باوضو، فإن اقتصر علی ذکر اللہ تعالی، پس اگر اس نے اکتفا کیا اللہ تعالیٰ کے ذکر پر، جائز ہے،
عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، وقالا اور صاحبین کہتے ہیں، لابد من ذکر طویل، ضروری ہے ایک لمبا ذکر، یسمى خطبتاً، جس کا نام رکھا جائے خطبہ، فإن خطب قاعدا، پس اگر خطبہ دیا بیٹھ کر، او علی غیر طہارت، یا بغیر وضو کے، جاز و یکرہ، جائز ہے اور مکروہ ہے۔ ومن شرائطها الخطبۃ، جمعہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ نماز سے پہلے خطبہ دے۔ امام نماز سے پہلے 2 خطبے دے گا اور ان دونوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھے گا اور کھڑے ہو کر باوضو ہو کر خطبہ دے۔ باقی کتنا خطبہ ہے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صرف اللہ کا ذکر کر لے، الحمدللہ یا سبحان اللہ، تو بھی کافی ہے، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں لمبا ذکر ضروری ہے جس کو خطبہ کہا جا سکے۔ تو فرمایا پہلے کہ کھڑے ہو کر اور باوضو خطبہ دے، اگر بیٹھ کر یا بغیر وضو کے خطبہ دیتا ہے جائز تو ہو جائے گا، لیکن یہ مکروہ ہے۔ تو جمعہ کی شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ نماز سے پہلے خطبہ دے۔ امام نماز سے پہلے 2 خطبے دے گا، دونوں کے درمیان کچھ دیر بیٹھے گا، کھڑے ہو کر باوضو خطبہ دے۔ باقی خطبہ کتنا دے گا، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لے، الحمدللہ یا سبحان اللہ، تب بھی خطبہ ہو جائے گا، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں ایک لمبا ذکر ضروری ہے جس کو خطبہ کہا جا سکے۔ اور پہلے فرمایا تھا کہ کھڑے ہو کر باوضو خطبہ دے، لیکن اگر کوئی بیٹھ کر اور بغیر وضو کے خطبہ دیتا ہے تو جائز تو ہو جائے گا لیکن مکروہ ہے۔ ومن شرائطها، اور اس کی شرائط میں سے ہے، الجماعت، جماعت، واقلہم، اور ان کی کم سے کم تعداد، عند ابی حنیفہ، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، ثلاثۃ، 3 لوگ ہیں، سوى الامام، امام کے ماں سوا، وقالا، اور صاحبین فرماتے ہیں، اثنان، 2 لوگ ہیں، سوى الامام، امام کے ماں سوا، وَيَجْهَرُ الْإِمَامُ بِقِرَاءَتِهِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، اور امام جہراً قرات کرے گا 2 رکعتوں میں، وَلَيْسَ فِيهِمَا قِرَاءَةُ سُورَةٍ بِعَيْنِهَا، اور نہیں ہے ان دونوں میں کسی متعین سورت کی قرات۔ ومن شرائطها، جمعہ کی شرائط میں سے ایک شرط جماعت ہے۔ باقی جماعت میں کم از کم کتنے لوگ ہونی چاہیے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کم از کم 3 امام کے ماں سوا، یعنی کل 4 ہونے چاہیے، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں 2 امام کے ماں سوا، یعنی کہ کم از کم کل لوگ 3 ہونے چاہیے۔ جمعہ کی شرائط میں سے ایک شرط جماعت ہے۔ جماعت میں کم از کم کتنے لوگ ہونے چاہیے، امام صاحب فرماتے ہیں 3 ہوں امام کے ماں سوا، یعنی کم از کم جمعہ میں 4 لوگ ہونے چاہیے، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں 2 ہوں امام کے ماں سوا، یعنی کم از کم 3 لوگ ہونے چاہیے۔ وَيَجْهَرُ الْإِمَامُ، جمعہ کی 2 رکعتوں میں امام جہراً قرات کرے گا، بلند آواز سے قرات کرے گا، باقی کوئی صورت متعین نہیں ہے کہ صرف وہی صورت پڑھے اور کوئی صورت نہ پڑھے۔ وَيَجْهَرُ، امام ان 2 رکعتوں میں جہراً قرات کرے گا، بلند آواز سے قرات کرے گا، اور کوئی صورت متعین نہیں ہے کہ صرف اسی کی قرات کرے، کسی اور کی قرات نہ کرے۔